بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے 1950 میں افغانستان کیسا تھا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کابل کی گلیاں، بازار اور سڑکیں کیسی دکھتی تھی؟ کیا آپ کو معلوم ہے اس وقت معیشت کس چیز پر چلتی تھی اور لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے؟ چلتے ہیں افغانستان کے سنہری دور میں۔ دوستوں، اس وقت کابل ایک ایسا شہر تھا جسے لوگ ایشیا کا چھوٹا سا پرسکون کونا کہتے تھے۔ شہر میں نہ کوئی فلائی اوور تھا، نہ شور مچاتی گاڑیاں، زیادہ تر سڑکیں کچی یا نیم پختہ تھی۔ بچے گلیوں میں کھیلتے، مرد حضرات بازاروں میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے اور عورتیں چھتوں پر قالین بننے میں مصروف ہوتی۔ ٹانگیں اور گھوڑا گاڑیاں عام ٹرانسپورٹ تھی۔ گلیوں کے کنارے چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی جہاں سے لوگ سبزی، خشک میوہ اور مٹی کے برتن خریدا کرتے۔ کابل اور قندھارا کے بازاروں میں اس وقت ایک الگ ہی رونق تھی۔ لکڑی کی دکانوں کے باہر کپڑے لٹک رہے ہوتے، ریشمی شالیں، ہاتھ سے بنے جوتے اور خوشبو سے بھرے مسالے۔ دوستوں، اگر آپ 1950 میں افغانستان کے کسی بازار میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے آپ کی نظر خشک میوہ جات پر پڑ جاتی۔ کشمش، بادام، پستہ اور اخروٹ کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوتی۔ ہر طرف خریدار اور تاجر خوش اخلاقی سے سودا کرتے۔ بازار صرف خرید و فروخت کی جگہ نہیں تھے بلکہ یہ لوگوں کے میل جول اور بات چیت کا مرکز بھی تھے۔ 1950 کا افغانستان اپنے ہاتھ کے بنے قالینوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھا۔ دوستوں، یہ قالین صرف ایک کاروبار نہیں بلکہ افغان ثقافت کا حصہ تھے۔ گاؤں کی عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر مہینوں اپنے قالین تیار کرتی، بچے رنگ بھرنے میں مدد کرتے اور ہر دھاگے میں محنت اور صبر جھلکتا۔ یہ قالین یورپ، ایران اور مشرقی وسطی بھیجے جاتے۔ اس وقت کہا جاتا تھا افغان قالین کسی بھی گھر کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہنر اس دور کے افغانستان کی پہچان تھا۔ قالین اس وقت افغانستان میں ایک نایاب چیز سمجھی جاتی تھی۔ کابل یونیورسٹی اس زمانے میں قائم ہو چکی تھی، لیکن زیادہ تر لوگ صرف پرائمری تعلیم تک محدود رہتے۔ گاؤں کے بچے کھیتوں میں والدین کے ساتھ کام کرتے، اسکول جانے کے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے۔ دوستوں، آپ کو جان کر حیرت ہوگی، 1950 میں افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم بہت کم دیکھی جاتی۔ شہروں میں کچھ بچیاں اسکول جاتی، لیکن دیہات میں انہیں صرف گھریلو کام سکھایا جاتا۔ 1950 میں افغانستان میں صحت کی سہولتیں بھی بہت محدود تھیں۔ کابل، ہرات اور قندھار میں چند اسپتال موجود تھے، لیکن جدید آلات نہیں تھے۔ دیہات میں لوگوں کے لیے صرف حکیم یا دیسی طریقے علاج کے طور پر استعمال ہوتے۔ کوئی بیمار پڑتا تو خاندان والے گھنٹوں کا سفر کر کے کسی شہر کے کلینک تک پہنچتے۔ زیادہ تر لوگ بیماریوں کا علاج گھریلو نسخوں اور جڑی بوٹیوں سے کرتے تھے۔ دوستوں، اس وقت افغانستان کے زیادہ تر لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ زندگی بہت سادہ تھی۔ لوگ صبح سویرے اٹھ کر کھیتوں میں کام پر نکل جاتے، عورتیں گھر میں کھانا پکاتی اور مٹی کے چولہوں پر روٹی بنتی۔ رات کو سب ایک جگہ بیٹھتے، چراغ جلتا اور بزرگ پرانی کہانیاں سناتے۔ گاؤں کے گھروں کی دیواریں مٹی کی ہوتی، چھت لکڑی اور گھاس پھوس کی۔ یہ منظر آج بھی کئی پرانی افغان گاؤں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستوں، کابل جیسے شہروں میں لوگوں کا معیار زندگی تھوڑا بہتر تھا۔ شہر میں کچھ ہوٹل، چائے خانے اور باغات تھے۔ شام کے وقت لوگ چائے خانوں میں بیٹھ کر قہوہ پیتے اور ملکی سیاحت پر گفتگو کرتے۔ سرکاری دفاتر بھی کام کر رہے تھے اور لوگ چھوٹے پیمانے پر کاروبار میں لگے ہوتے۔ شہری زندگی بھی بڑی سادہ تھی، لیکن دیہی علاقے کے مقابلے میں سہولیات زیادہ تھی۔ افغانستان کی معیشت اس وقت زراعت اور دستکاری پر انحصار کرتی تھی۔ گندم، مکئی، کپاس اور انگور سب سے بڑی فصلیں تھیں۔ قالین بنتے اور خشک میوہ جات برآمد کرتے۔ زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی میں مشغول تھے۔ شہروں میں چھوٹی چھوٹی دکانیں اور کاریگری سے روزگار کماتے۔ دوستوں، 1950 کا افغانستان ایک پرامن اور محفوظ جگہ تھی۔ لوگ رات کو دروازے کھلے چھوڑ دیتے، قافلے بغیر خوف کے ایک شہر سے دوسرے شہر تک سفر کرتے۔ بزرگ لوگ کہتے ہیں اس وقت کے افغانستان میں جرم نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہ وہ سکون تھا جو آج کے زمانے میں خواب لگتا ہے۔ یہ تھا 1950 کا افغانستان۔ دوستوں، ایک ایسا افغانستان جہاں لوگ غریب ضرور تھے مگر خوش تھے۔ دوستوں، یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔